جی ناظرین السلام علیکم۔ دو میجر خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو تحریک انصاف کے اور بانی تحریک انصاف کے اوپر عتاب کا ایک نیا سلسلہ آنے والا ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے ایک کیس جس کی نوید آج سے شروع ہو گئی ہے۔ کچھ شواہد بھی کچھ لوگوں کے پاس موجود ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ زوم میٹنگز ہیں، کچھ میسیجز ہیں کہ 9 مئی میں عمران خان نے لوگوں کو ریاست پر حملہ کرنے کے لیے پرووک کیسے کیا، اور کیا کیا اس دن ہوتا رہا، اور عمران خان کس کس چیز سے آگاہ تھے، اور یہ سپریم کورٹ میں جائے گا، فوجی عدالتوں میں چلے گا، یہ ذرا لیکن الیکشن کے بعد معاملہ سیٹل ہوگا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کیس میں سزا سخت ہوگی، اس کیس میں سزا سخت ہوگی، فی الحال یہی کہا جا سکتا ہے۔ آگے اس کے جانے کیا معنی ہے، اس پر ہم مزید بات کریں گے، اور اس پہ ایک شیخ رشید کے لال حویلی میں بھی کوئی میٹنگ ہوئی تھی، اس کا بھی ذکر ہے۔ ایک اور اہم خبر، اور وہ جو ہے ایک سروے کمپنی IRIS نے سروے کیا پنجاب میں، 7,500 لوگوں کا سروے کیا، جو کہ بہت اچھا سیمپل سائز ہے، اور اس سروے کے اندر نون لیگ کی مقبولیت یہاں سے یہاں پہنچ گئی، اور تحریک انصاف وہاں سے یہاں پر آ گئی۔ اس میں لوگوں نے جب اپنے مسائل کا ذکر کیا تو سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کو قرار دیا۔ اپنی پسندیدہ فیوچر کا وزیر اعظم 54% لوگوں نے بتا دیا کہ عمران خان ہوں گے، نواز شریف ہوں گے۔ 54% لوگوں نے یہ بات کی ہے۔ 24% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف حکومت بنا سکے گی، اور تقریباً 54% لوگوں نے نون لیگ کی مقبولیت جو ہے وہ اب 45% ہو گئی ہے، تحریک انصاف کی مقبولیت 35% پہ جا گری ہے۔ پہلے یہ دونوں نمبر تقریباً انورس تھے، آگے پیچھے تھے۔ تو اس سوال یہ 7,500 نمبر بڑا اچھا سیمپل سائز ہے، اور نواز شریف کے اوپر سارے کہہ رہے ہیں جی کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ اس میں اب کون سا ایسا کبوتر نکال لیا نون لیگ نے کہ جس کی وجہ سے اچانک آخری دنوں میں الیکشن سے پرسیپشن میں چینج ہو گیا؟ 2-3 فیکٹر مجھے اس میں نظر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسیپشن میں چینج ہونے کی ایک وجہ تو نواز شریف کا اپنا واپس آنا ہے۔ نواز شریف واپس آئے ہیں، نواز شریف نے کیمپین کی ہے، اور نون لیگ کے پاس بڑی ڈیمورلائز تھی شہباز شریف کے بعد، شہباز شریف کے دور حکومت کے بعد، تو وہ بڑے برے حالات میں تھی، ان کے پاس کیمپین نعرہ لگانے کو کچھ نہیں تھا، تو نواز شریف ان کے پاس ترک کا پتہ تھے، نواز شریف واپس آ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دور میں آخری دنوں میں نگران حکومت نے جس طرح بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھانا شروع کر دی ہیں، لوگ پہلے ہی مہنگائی کے ڈسے ہوئے تھے، انہیں پھر مہنگائی یاد آ گئی، اور انہیں خیال آیا کہ شاید نون لیگ ہمیں بچا لے۔ نون لیگ نے اپنی پولیٹیکل کیمپین جو ہے اپنے اوپوننٹس کے حوالے سے بالکل نہیں کی کہ عمران خان گھٹیا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، پہلے یہ کہتا تھا، اب یہ کہتا تھا، نشہ کرتا ہے، 2 شادیاں ہیں، 3 شادیاں ہیں، فلاں کے ساتھ افیئر ہے، یہ نہیں کیا۔ بلاول بھٹو ایسے ہیں یا ویسے ہی نہیں، بالکل نہیں۔ نون لیگ نے صرف پروگریس، اکنامک ریہیبلیٹیشن، پراسپیرٹی، ڈیولپمنٹ کو اپنا موٹو بنایا پولیٹیکل کیمپین میں، اور عقل مندی یہ کی انہوں نے جو شہباز شریف کے دور حکومت کو وہ بیچ میں سے کیمپین میں سے کھائی گئے، اور سارے میاں صاحب یہی بات کرتے رہے کہ جناب وہ 2017 میں ڈالر کتنا تھا، 2018 میں پیٹرول کی قیمت کتنی تھی، اس وقت ڈیزل کتنا تھا، تو روٹی کی قیمت کتنی تھی، تو وہ انہوں نے لوگوں کو باور کرایا، اور تو وہ ساری چیزیں کلملیٹ ہوتی رہی ہیں، جس سے IRIS کے سروے کی جو پرسیپشن ہے وہ بنی ہے، اور اس سے یوں لگ رہا ہے کہ لوگ اب آہستہ آہستہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل کیمپین نون لیگ کی سب سے اچھی رہی، ان اے سینس
پنجاب میں کیمپین پنجاب میں ہی ہوتی ہے نا. یا دیکھیں بلاول نے کراچی میں کی کیمپین، پنجاب میں ایسی کوئی کیمپین نہیں کر سکے وہ. پنجاب میں اس وقت ایک ہی جماعت ہے. تحریک انصاف کمپٹیشن دے سکتی تھی لیکن تحریک انصاف ہے ہی نہیں، وہ آزاد امیدوار ہے. اور آزاد بھی خوفزدہ سے ہیں، اور سب کو پتہ ہے، فیاض چوہان نے بتا دیا کہ آزاد جو ہیں وہ بعد میں کہیں اور جا کے مل جائیں گے، جو جو جیتے گا اس کی ڈیل ہو چکی ہے، ورنہ وہ جیتیں گے نہیں. تو وہ ایک علیحدہ سی پرسیپشن بن گئی ہوئی ہے. اور آزاد جو ہیں اب تو ایز سچ پنجاب میں تو کمپٹیشن ہی نہیں ہے. اور کافی حد تک مجھے وہ بات صحیح نظر آتی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ پنجاب میں 141 سیٹیں ہیں، اس میں سے جناب 120 سیٹیں ہماری ہوں گی. 141 میں سے 120 سیٹیں، فرض کریں 100 سیٹیں بھی لے لیتے ہیں تو 100 سیٹیں بڑی ہوتی ہیں. تو وہ سیٹیں جو ہیں اگر مل جاتی ہیں تو وہ بہت زبردست سیٹیں نمبر ہو جاتا ہے. پھر اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑے قریبی ذریعے نے کیلکولیشن، جن کا الیکشن پہ بہت کام ہے، بہت زیادہ کام ہے، اور اب چونکہ وہ دن آگے ہیں کہ جب لوگ بالکل ایک ایک سیٹ کے اوپر کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے، اور میں نام نہیں شیئر کر سکتا ان کا، انہوں نے بڑے کلیئر انداز میں مجھ سے گفتگو کی اور انہوں نے حساب لگا کے سیٹوں کا بتایا جی کہ کتنے. انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں نون لیگ کی 120 سے 118 اتنی نشستیں قومی اسمبلی کی نکلیں گی. یہ نشستیں بہت بڑا نمبر ہے. اور ان کے خیال میں 20 سے 22 نشستیں وہ باقی صوبوں سے حاصل کر لیں گے. اس میں 10 ایک نشستیں جو ہیں وہ کے پی سے حاصل کر لیں گے، اور 6 نشستیں یا 8-4 کی ریشو سے بلوچستان اور سندھ سے. یہ ان کا اندازہ تھا، ہو سکتا ہے یہ نمبر آگے پیچھے ہو، لیکن ان کے خیال میں میجیکل فگر جو ہوگا نون لیگ کے پاس وہ 140 کے قریب ہوگا. یہ بہت ایگزیجریٹڈ نمبر لگ رہا ہے مجھے، لیکن یہ ان کی اپنی کیلکولیشن تھی کہ 140 کے قریب ان کا نون لیگ کا نمبر ہو جائے گا. اگر 140 کے قریب ان کا نمبر ہو جاتا ہے تو نون لیگ کے پاس تو پھر بلے ہی بلے، پھر تو انہیں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. تو یہ تو 2/3 اکثریت تک آرام سے پہنچ جائیں گے. اور پھر ظاہر ہے آزاد امیدوار ان کے ساتھ ملیں گے. آزاد امیدواروں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وزارتیں لینی ہوتی ہیں. تو وہ ان کے ساتھ ملیں گے اور پھر ان کے ساتھ رہیں گے بھی، پکے رہیں گے. انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے. تو یہ پنجاب میں پھر آج کے تمام اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں. آج کے تمام اخبارات میں شاہ سرخی ٹاپ پہ اشتہار کیا دیا ہے؟ وزیر اعظم نواز شریف. تو ظاہر ہے آج الیکشن کا کیمپین کا آخری دن ہے، اور آج کیمپین کے آخری دن جو ہے اگر یہ اشتہار شائع ہوگا، کل تو کوئی کیمپین ہو ہی نہیں سکتی. آج ایک قصور میں جلسہ ہے، ایک لاہور میں جلسہ ہے، تو اس کے بعد کل تو اشتہار شائع نہیں ہو سکتا. تو اس اشتہار کا امپیکٹ رہے گا. دوسرا، انٹرنیشنل ادارے بھی دا گریٹسٹ ریٹرن آف آل ٹائمز اس کو کہہ رہے ہیں. بی بی سی بھی اس حوالے سے بات کر رہا ہے، ڈی ڈبلیو بھی اس حوالے سے بات کر رہا ہے، سی این این بھی اپنے اندازوں میں یہ نواز شریف کو وزیر اعظم بتا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف بنتے نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے IRIS کا یہ سروے درست لگتا ہے. اب ذرا پہلے والے معاملے بات کر لیتے ہیں. عمران خان کی سختیاں معاف نہیں ہو رہی. تقریباً 24 اور 7 جو ہے یہ 31 سال قید ان کو ہو چکی ہوئی ہے. اور یہ جو آخر میں مقدمہ آج جس کے اوپر سماعتیں شروع ہو گئی ہیں، اس کا فیصلہ الیکشن کے بعد ہوگا. لیکن یہ سب سے خطرناک ان کے لیے ثابت ہوگا، کیونکہ اس میں فوجی عدالتیں ٹرائل کریں گی، اور فوجی عدالتیں ٹرائل کرنے کے بعد یہ سپریم کورٹ میں پیش ہوگا. اور پھر وہاں پر اس کے بارے میں، کیونکہ دنیا بھر میں کوئی شخص بھی ریاست کے خلاف توڑ پھوڑ اور پھر ایک باقاعدہ سازش کے تحت اگر کوئی چیز کی گئی ہوگی تو اس کو الاؤ نہیں کرے گا. عدالتیں بھی اس کی سخت سے سخت سزا دیں گی. تو یہ بڑا عمران خان کے لیے اور اس سٹیج پر اس کی خبر آنا یقیناً الیکشن میں لوگوں کو ڈی مورلائز کرے گا. مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو
کیمپین چلا رہے ہیں آرٹسٹوں کے ذریعے کہ کسی بھی خوف خطرے سے بے فکر ہو کے ووٹ ضرور ڈالیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ ووٹنگ کی شرح کم ہوگی، تحریک انصاف والے ووٹ ڈالنے ہی نہیں نکلیں گے، یہ میرا اندازہ ہے۔ حالانکہ نکلے لوگ تاکہ ہمیں پاکستان کے لوگوں کی سوچ کا اندازہ ہو، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔